الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، علماء گرامی قدر، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں، میں پہلی مرتبہ بیکاری کلام میں خطاب کے لیے آیا ہوں۔ یوں تو ہماری درگاہ کوڑلہ شریف سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد چکوال اور یہ جتنا علاقہ ہے دور دراز تک میرے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، چنانچہ آج میں اسٹیج پر بھی اور ویسے بھی دیکھ رہا ہوں چکوال کے بالخصوص بیمار لوگ بھی، پرانے لوگ بھی یہاں آئے ہیں، اسی نسبت کو اور محبتوں کو لے کر آئے ہیں۔ میں نہایت مصروف آدمی ہوں، علمی مصروفیات، تصنیف و تالیف، شعر و ادب اور مختلف علمی مشاغل، صرف پیری مریدی میرا کام نہیں ہے، میں علم و ادب کی دنیا سے تعلق رکھنے والا ایک طالب علم بھی ہوں۔ میرے بہت محب مکرم، میں جو لفظ بولتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر بولتا ہوں، میں کسی کے لیے کوئی بے جا لفظ نہیں بولتا، نہ خوشامد کو پسند کرتا ہوں اور نہ خوشامد کسی کی کرتا ہوں، میں صحیح لفظ بولنے کا عادی ہوں اور میں بڑا کنجوس آدمی ہوں۔ آج کل ان لوگوں پر بھی وہ الفاظ بول دیے جاتے ہیں جو دور تک اس لفظ کے اہل نہیں ہوتے، اس لقب کے اہل نہیں ہوتے۔ علامہ اور قطب الاقطاب اور غوث زمان اور پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے لیے بھی
ہمارے مفتی صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا، لیکن میں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ مالک تو جانتا ہے، یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ آج روٹین چلتی ہے، بہرحال محبت والے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آمد کا واحد سبب سید نظر شاہ صاحب کا وہ اصرار ہے جو یہ میرے پاس گولڈا شریف میں آئے تھے، تو ان کے آنکھوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ اس محفل کے پروگرام اور اپنے خطاب کے لیے میں نے ان کو وقت دے دیا کہ میں آپ کی خاطر چلا جاؤں گا۔ شاہ صاحب خود مدرس ہیں، عالم ہیں، اور اس دور میں ایسے ذی علم حضرات کی بہت کمی ہے، درشن اور چمک زیادہ ہے، علم کم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نظر شاہ صاحب جیسے حضرات کا وجود، جو اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، ان لوگوں کی قدر کی جائے اور ان کو سر آنکھوں پر جگہ دی جائے۔ آج کل ان لوگوں کے مدارس کو دیکھا جاتا ہے جن کی چمک دمک زیادہ ہو، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جن مولوی صاحب کی ٹوپی اور کپڑے اور زرق برق لباس اور گاڑی اور تم تراک ہو، شان و شوکت ہو، دولت ہو، جلال و جاہ ہو، لیکن ان کو اگر میرے خیال میں نظر شاہ صاحب کے سامنے بٹھا دیا جائے تو یہ ایک جملہ بھی ان کو چلنے نہ دیں۔ یہ وہ درویش صفت عالم ہے، سید ہے، جو اپنی فقیری اور درویشی میں وقت گزار رہا ہے۔ مجھے احسان دانش کا شعر یاد آ گیا، اس کے بعد میں بات کروں گا کہ میری دکان پہ روشن نہ سہی قندیلیں، میری دکان پہ روشن نہ سہی قندیلیں، جانتے ہیں میری صنعت کے خریدار مجھے۔ میری دکان پہ روشن نہ سہی قندیلیں، جانتے ہیں میری صنعت کے خریدار مجھے۔ صرف نہ منطق معانی بیان، تفسیر حدیث اصول معانی اور جتنے علوم متداولہ ہیں، اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی علمی موشگافی کرنا چاہتا ہے تو وہ حسن ابدال میں پہنچ جائے، نظر شاہ اس کو مطمئن کر دے گا۔ اس کے بعد حضرات، میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں اپنے ذوق کا خطیب ہوں، اور میں خطابت نہیں کرتا، میرا ذوق خطابت کرتا ہے۔ آپ جتنے لوگوں کو سنتے ہیں وہ خود خطیب ہیں، وہ خود خطابت کرتے ہیں، اور جب اہل ذوق کا مجمع ہو تو میں خاموش ہو جاتا ہوں، میرا ذوق بولتا ہے۔ دیکھیں، یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں میرے سامنے، کلمہ گو بیٹھے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت جو باذوق اہل سنت والجماعت ہے۔ منہ لٹکائے ہوئے اہل سنت نہیں، ماتھے پہ تیوری چڑھانے والے اہل سنت نہیں،
اہل بیت کے نام سے گھٹن محسوس کرنے والے اہل سنت نہیں. صحابہ کی جماعت خصوصاً خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، خصوصاً سیدہ عائشہ الصدیقہ جو ماں ہے تمام مسلمانوں کی، آپ کے اسم گرامی سے، ان لوگوں کے اسماء گرامی سے چڑ نہیں کھاتے، وہ اہل سنت. تمام اولیاء اللہ اور تمام سلاسل کے اولیاء اللہ کی عزت اور تکریم دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، بلا تفریق سلاسل. نقشبندی، سوروردی، قادری، چشتی، نظامی، کوئی سلسلہ بھی ہو، ان کی تعظیم دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے جتنی اجازت ہے ہمیں. بالخصوص شیخ المشائخ، قطب الاقطاب، وارث علوم نبوی، اور نائب مصطفیٰ، وارث فیضان حل عطا، واقف اسرار انما، آشنائے مقامات او ادنا، شبیہ حسن مجتبی، وارث جرأت کربلا، سرخیل اصفیاء، پیران پیر، پیر دستگیر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ السامی کی ذات جلیلہ کو دل و جان سے مانتا ہے. اگر نہیں مانتا تو اس کا قصور نہیں، وہ جانتا نہیں. اگر مانتا نہیں تو پھر وہ ان کو جانتا نہیں. اگر مانتا نہیں تو وہ جانتا نہیں. اس کی مثال مشرکین مکہ نے ہمارے آقا کو مانا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جانا نہیں. مشرکین مکہ نے کملی والے کو کیوں نہیں مانا؟ مانا نہیں. کیوں نہیں مانا؟ نہیں جاننا ہی نہیں. جنہوں نے جانا انہوں نے علی، عثمان، فاروق اور ابو بکر ہو کر مانا. جاننے کی بات ہے، جاننے کے بعد ہے ماننا. دیکھیں، ہم سب
اللہ کو مانتے ہیں لیکن جانتے نہیں، حالانکہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کتنا بڑا تعارف ہے، کتنی ترتیب کے ساتھ، بس لفظوں کو سمجھ لیا، اس کا معنی کو سمجھ لیا، لیکن یہ ہم نے سمجھا ہے، جاننا اور چیز ہے، جاننا پھر جان بھی لیا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ پہچان بھی لے، جاننے کے بعد پہچان کا مرتبہ ہے، جب آپ کسی کو جانیں گے تو پہچانیں گے نا۔ آج یہ جو ماہ مقدس چل رہا ہے، یہ چونکہ 11ویں شیخ کے سرتاج سے متعلق ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، میں ان کے خانوادے کا فرد بھی ہوں، لیکن میں بڑا حجت باز قسم کا آدمی ہوں، دلیل کے بغیر میں نہیں مانتا، چاہے میرے اپنے ہوں۔ ایک وقت وہ تھا کہ میں اسی شیخ، اور شیخ کے متعلق میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ شیخ کوئی قوم ہے، میں غلط فہمی دور کرتا چلوں کہ کوئی قوم ہے کہ یہ شیخ ہیں، کوئی کہتا ہے شیخ ہیں، یہ ایک طبقہ ہے کہ یہ شیخ تھے تو شیخ سے شیخ بن گئے، شیخ بر وزن میخ، شیخ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کی جمع شیوخ ہے، شیخ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بوڑھا ہو، شیخ کا معنی بوڑھا، قرآن میں بھی یہ لفظ ہے۔ شیخ ہندو جو مسلمان ہوں ان کے لیے بولا جاتا ہے، یہ عجمی لفظ ہے، شیخ عربی لفظ ہے، لغت کھول لیں۔ شیخ عربی زبان میں لسان العرب سب سے بڑا لغت عربی کا، آپ دیکھ لیں منظور افریقی نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ شیخ اس آدمی کو کہا جاتا ہے اس کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، 15-16 سال کا لڑکا بھی ہو، اگر علوم شریعہ میں مہارت تامہ رکھتا ہے، معرفت کے مقام پر پہنچا ہوا ہے، اسے تقوی کا درجہ حاصل ہے، مشاہدات کی دنیا کا آدمی ہے، اندر کی دنیا کھلی ہوئی ہے، رسول اللہ کی حدیث اور قرآن کی تعلیمات اس کے سینے کے اندر موجود ہیں، خلق خدا کو ہدایت دیتا ہے، واعظ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، تو اس پر لفظ شیخ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی دلیل میں وہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کو جوانی کے دور میں جبکہ ان کی عمر 15-16 سال تھی، شیخ کے لقب سے مشائخ بغداد نے ملقب کیا۔ تو شیخ پیر کو کہتے ہیں عربی میں، مقتدا کو کہتے ہیں، راہبر کو کہتے ہیں، قوم کا جو لیڈر ہو، روحانی لیڈر ہو، اس کو عربی میں شیخ کہتے ہیں، یہ ایک لقب ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یاد رکھیں کہ امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہیں، امام حسن مجتبی کے صاحبزادے جناب حسن مثنی، ان کے صاحبزادے جناب عبداللہ المحض، ان کے صاحبزادے جناب نفس زکیہ، ان کے بھائی ابراہیم، یہ سلسلہ نسب ہے ہمارا، ہم حسنی سادات ہیں۔ تو کسی نے
ان کے لیے کہا تھا گویم ز کمالے تو چہ غوث الثقلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ. تو امام حسن کی اولاد اور یہ تبا تبائی جتنے ہیں مصر کے یہ حسنی سادات ہیں جن پر عباسیوں نے ظلم کیے، بنو امیہ نے ظلم کیے. یہ ساری حسنی اور حسینی، اور جناب حسین کی صاحبزادی فاطمہ سے عقد ہوا جناب حسن مجتبی کا امام حسین کی صاحبزادی سے، اور یہ رشتہ طے کیا سیدہ زینب کبریٰ نے. مدینہ شریف میں یہ شادی کی گئی. ایک ماں حسینی اور باپ حسنی. میں نے کیا کہا؟ ماں حسینی فاطمہ امام حسین کی صاحبزادی کربلا کے بعد جب مدینے آئیں تو پھوپھی نے یہ رشتہ کیا. تو امام حسن کے بڑے صاحبزادے حسن مجتبی کی سے رشتہ کیا گیا. ماں حسینی باپ حسنی. میں ایک آیت یاد آ گئی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اور پھر جناب عبداللہ الماز اور نفس زکیہ اور ابراہیم اور ان لوگوں کی فہرست جب غوث پاک جیسے ذوات قدسیہ کی جب فہرست دیکھتا ہوں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے پھر کیوں نہ ہو کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. موتی نکلتے ہیں. ارے ایک سمندر، ایک دریا چلا حسنی، ایک دریا چلا حسینی. تو یہ سنگم ہے. یاد رکھو شیخ عبد القادر جیلانی سنگم ہے حسن اور حسینی دریا کا. ماترش حسینی نسب تو پدر ماترش حسینی نسب تو پدر ماترش حسینی نسب تو پدر زولاد حسن یعنی کریم الابوین زولاد حسن. اے عبد القادر جیلانی تیری نسب کی عظمتوں پر میں قربان جاؤں کہ تیری ماں حسین کی صاحبزادی ہے اور تیرا باپ حسن کا بیٹا ہے، حسن مثنیٰ ہے. اس سے بڑا نسب تیر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کریم الابوین ہے. کریم الابوین وہ ہوتے ہیں جن کی ماں بھی سید زادی ہو اور باپ بھی سید ہو. ان کا نسب کی کتابوں میں علم الانساب کے مطابق اس سید کا مقام ان سادات سے بڑھ کر ہوتا ہے جن کی ماں تو ایک طرف سید ہو لیکن باپ سید نہ ہو، یعنی یک طرفہ سیادت ہو. ماں سیدہ نہ ہو، باپ سید ہے تو وہ نسب میں شرف میں کم ہے اس سید سے جس کی ماں بھی سیدہ ہو اور باپ بھی سیدہ ہو. اس کو کہتے ہیں کریم الابوین، نجیب الطرفین. تو مغالطہ ذہن سے نکال دینا چاہیے. میں نے اس پر کتاب لکھی ہے حضرت پیران پیر کے نسب پر، اور اس میں 1000
کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے جس میں شیعہ بھی حاضر ہیں، شیعہ مصنفین بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی غوث پاک کو امام حسن کی اولاد تسلیم کیا۔ سمجھ آئی؟ تو میں نے یہی کہا کہ جتنا انسان جانتا ہے اتنا اس کو مانتا ہے، تو جتنا انسان نہیں جانتا وہ انکار کرتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے۔ تو اہل معرفت، اہل نظر، دیکھیں اللہ نے یہی فرمایا، میں نے کیا آیت پڑھی، ان اولیاءہ الا المتقون، ان نافیہ، نہیں ہے اس کا کوئی ولی، کوئی اولیاء نہیں ہے، دوست نہیں ہے مگر متقی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، جو تقوی کے مقام پر فائز ہیں اس کے دوست وہی ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جو لوگ ہیں نا اکثر یہ نہیں جانتے، یہ نہیں، دیکھیں اللہ وہی بات کر رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اچھا اکثرہ میں ذرا بات کو چلائیں نظر شاہ، اکثرہم، اللہ نے کسی عالم کو خارج کیا؟ جاہل لوگ کہیں جی، ایک عالم صاحب کہیں یہ تو جاہلوں کو کہہ رہا ہے لا یعلمون، لا یعلمون میں وہ کہے کہ یہ جاہل ہیں کیونکہ جاہل علم نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے کسی کتابی علم کا ذکر کیا ہے کہ میرے نزدیک عالم وہ ہوتا ہے جو یہ کتابیں جانتا ہو؟ جب یہ آیات اتری، آپ کی یہ منطق کہاں تھی؟ قاضی اور حمداللہ کہاں تھا؟ تفسیر کہاں تھی؟ آپ کی یہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں اس وقت کہاں تھی جب یہ آیت اتری؟ بولیے، منطق کہاں تھی؟ صرف کہاں تھی؟ نحو کہاں تھی؟ معانی، بدیع، یہ جتنے علوم ہیں جو آج مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں اور جو پڑھانے والے خود کو پھر علماء ان کو کہا جاتا ہے اور مدرس کہا جاتا ہے اور بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئے ہیں آج تک امت میں، یہ سلسلہ ہی اس وقت نہیں تھا۔ تو اللہ نے لا یعلمون کسے کہا؟ دیکھیں لا یعلمون تو اس وقت ہو کہ جب علم ہو تو پھر کسی کو لا یعلمون، جب علم تھا ہی نہیں، نہ کوئی کتابیں تھی، نہ درس، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی دارالعلوم، لا یعلمون کون ہے؟ تو اللہ کے نزدیک لا یعلمون کا دائرہ اس دور تک محدود نہیں بلکہ قیامت والے تک آنے والی جتنی انسانیت ہے سب پر اس کا دائرہ ہے۔ لا یعلمون ان اولیاءہ الا المتقون، میرے دوست، میرے ولی جو ہیں وہ تو متقی لوگ ہیں، اور مقام تقوی کو جاننے والے، کون کتنا متقی ہے کسی کیا پتا ہے؟ میرے پاس میٹر ہے، آپ کے پاس کوئی میٹر ہے؟ ہمیں کیا پتا ہے؟ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آپ سب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن نسبتاً آپ کسی کو متقی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ کہے متقی، جس نے یہ فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اے انسانوں اپنے آپ کو بڑا متقی نہ جانا کرو، دوسروں کو برا نہ سمجھا کرو، اپنے سے چھوٹا اور گھٹیا نہ سمجھا کرو، 4 نمازیں سجدے دے کر، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، جو اس سے ڈرتا ہے، جو مقام تقوی پر فائز ہے، اس سے باخبر وہی ہے، تم کیا جانو متقی کون؟
تو جن کو تم متقی کسی کو سمجھتے ہو تمہیں کیا پتا کہ وہ ہے بھی تھے کہ نہیں، اور جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ اس کے نزدیک متقی ہو۔ اس لیے ان اولیاءہ الا المتقون، تو تقوی کا پہچاننے والا، مقام اتقاء کو سمجھنے والا، اس کے لیے یہ ظاہری علم اور آنکھ نہیں کام آتی، اس کے لیے وہی مقام اس کو سمجھ سکتا ہے جو خود اس مقام کا حامل ہو، جو خود اس مقام پر فائز ہو، جو خود تقوی کے مقام پر فائز ہو۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حضرات ہاتھ اٹھائیں، قرآن مجید پر ایمان ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ قرآن شروع کہاں سے ہوا؟ بولیں بسم اللہ، بے سے شروع ہوا، ختم کہاں ہوا؟ سین پر، والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، سین پر ختم ہوا، بے سے شروع ہوا، دونوں کو ملائے کیا ملا بنا؟ بس قرآن بس ختم ہو گیا، اتنا ہی ہے، اس کے اندر ہی ہے قرآن کا۔ قرآن بس بے سے شروع ہوا، سین پر ختم ہوا، والناس دونوں کو ملاؤ بس، اس کے اندر جو ہے قرآن ہے۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ قرآن کے کچھ سپارے ختم ہو گئے تھے، ان کو یہ عقیدہ چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ خود اسی میں ہے۔ قرآن یہی ہے، قرآن خود اس کے لفظ کہہ رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کیا کہا؟ میرے سامعین کو میرے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ تو کیا میں کہہ رہا تھا کہ جو خود اس مقام پر تقوی پر فائز ہو وہ جانے گا کہ یہ متقی ہے، جو عالم ہوگا وہ عالم کی قدر جانے گا، جو شاعر ہوگا وہ شاعر کی قدر کرے گا، اور کس درجے پر ہے یہ بھی اس کو پتا ہوگا، کس درجے پر اس کا علم ہے وہ بھی اس کو پتا ہوگا، کیونکہ وہ اسی فیلڈ کا ہے، اسی میدان کا ہے۔ کتنا اونچا خطیب ہے، کتنے وزن ہے اس کی گفتگو میں، اگر آہستہ بولتا ہے، مسلسل شور نہیں کرتا، لیکن دلائل کے موتی اس کے پاس کتنے ہیں۔ اکثر خطیبوں میں تو شور ہی ہوتا ہے، غور نہیں ہوتا، نقطے علم کے کم ہوتے ہیں، شور شرابہ زیادہ ہوتا ہے، چھاتی کا سینے کا زور زیادہ لگایا جاتا ہے، علم ہوتا نہیں، صرف بولنے سے تو کام کچھ نہیں چلتا، وہ تو پرندے بھی بولتے رہتے ہیں، جانور بھی بولتے رہتے ہیں، ہے جی؟ ہاں، مجھیاں نہیں چلتا کہ کوری کرنے، یہ بھی بولتے ہیں، اپنی زبان ہے ان کو بھی حق حاصل ہے۔ تو صرف آواز نکالنا خطابت نہیں ہے، خطابت آواز اس کی کم بشک ہو لیکن دل سے آوازیں نکل جائیں۔ ہاں، سمجھ آئی کہ اگر ایک جملہ نکلے تو وہ جملہ دل میں گھر کر جائے، جس بقول اکبر کہ جس طرف اٹھ گئی ہیں، جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں، جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں، چشم بددور کیا نگاہیں ہیں۔ جی، جس طرف اٹھ گئی ہیں آہیں ہیں، آما پہ گیا، ایک طرف چشم بددور کیا نگاہیں، تکنے تیسی دیاں، لیکن یوسف تک کیا جس ویلے
یوسف تکیا، ساری دنیا یوسف تک نہیں رہی لیکن تک نہیں رہی. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. تین مرتبے ہیں، رویت، نظر اور بصیرت. ترے مرتبے تریاں نال تکنے نال تعلق ہے. تراہم میرے نبی تسی ویکھنے ہو سو کہ اے مکے نے کافر تساں تکنے تین ینظرون الیک وہم لا یبصرون تے اندروں نہیں تکنے. اے جس طرح ڈنگر نہیں ہڈیاں ہڈیاں مجھیاں آنے کٹ کے تکنیاں ہونیاں بندے دا. کدے کوئی ڈنگر جس رکھے ان کدے متاثر ہے بھئی اج میں بڑی مجھ غور نال تکنی پئی گی. انہاں پتہ ہے ڈنگر مال ہے، آنا اللہ بڑا چاہ دیتا، اندر دیتا کوئی نہیں دماغ. ایک اے سمجھی بڑا کون پہ پانا ہے، کار کس نے، حسین نے یا حسین نے دشمن نے، ایسا کیا پتہ ہے اس منڈا کھانا ہے. سنو بات سنیں آپ. تو جانور بھینس جو ہے یہ کیوں دیکھتی بھی ہے لیکن اس کو آپ جانور کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ لا یعلمون ولکن اکثرہم لا یعلمون. علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے یہ گھر کس کا ہے، یہ آدمی کون ہے، حلال کا رزق لایا ہے، چوری کر کے لایا ہے، فراڈ کیا ہے، حرام کا پیسہ کما کر لایا ہے، لے آیا ہے تو مجھے کھلا رہا ہے. کوئی شعور ہی نہیں ہے. گاٹا سٹے ہے کھرلیج لگے. اور کئی آج کل محققین ہونے نا بڑے فکر تے غور کرنے تے وضع قطع بنانے نا اپنی بڑے اسی مفکر ہاں تے ذرا ٹور بن گئے. جس طرح علامہ اقبال تے بڑا مفکر اور صاحب علم انسان ہے نا، اس نے ریس کرنے نا. وہ جسے علامہ صاحب اینج بیٹھے ہونے نا ذرا سوچ رہے ہونے نا، وہ تا اتنا بڑا مفکر اور صاحب علم آدمی ہے تو اب اس کی نقل اتارنے سے تو کام نہیں چلتا نا. مرزا بیدل کہتا ہے کہ صرف گردن خم کرنے سے انسان مفکر نہیں بن سکتا. اس نے مصرع کہا کہ گردن خر سر تحقیق باخر دارد کھوتیاں تکو تے گاٹا اس کھرلی 24 گھنٹے سٹیا ہونا ہے تے تسی کیا آکھوئی محقق صاحب کھلتے کھرلی چو ڈنگر منہ باہر نہیں کٹنا پھر سٹیا ہونا تے تسی اسا محقق سمجھ کے نسو. خالی گاٹا تلے سٹنے نال محقق نہیں بننا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ تقوی کے معیار کو سمجھنے لیے خود متقی ہونا چاہیے، علم کا مقام سمجھنے کے لیے. اور آج تک جنہیں شک ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے، میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ صرف پیر نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑے محقق تھے، محدث تھے، مفکر تھے، مجدد تھے. یہ میں لفظ کوئی ان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں بول رہا. بہت محتاط اور بڑا کنجوس آدمی ہوں میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کس مقام کے تھے اور ہم کتنے پیچھے ہیں. تو میں اس لیے یہ لفظ بولنے پر مجبور ہوں. خدا نہ خواستہ کوئی صرف تعریف نہیں کر رہا میں. تو آپ بتائیں کہ انہوں نے انا مدینۃ العلم و علی بابھا شیعہ مانتا ہے، اہل سنت مانتے ہیں، وہ اہل سنت جن کا بھی میں نے پیچھے ذکر کیا وہ اہل سنت. وہ مانتے ہیں لیکن کیونکہ آج کل اہل سنت کا لیبل وہ بھی لگا رہے ہیں جو اس حدیث کو نہیں مانتے.
وہ کہتے ہیں یہ موضوع حدیث ہے، علی بابھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا علی کا معنی علی نہیں ہے، علی کا معنی ہے بلند، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے، مراد علی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ میں نے سمجھا؟ میری بات کو سمجھ گئے نا آپ؟ تو صرف پیر ہوتے، پیر میر علی شاہ صرف نذرانہ بٹورتے، بیعت کر دیتے، جس طرح آپ رسمی درگاہوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں آج کل بھی تماشے۔ تو ابن تیمیہ جیسا آدمی، پیر میر علی شاہ صاحب نے 700 سال پہلے گزرے ہوئے اتنے بڑے، دیکھیں وہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ میں مسلکوں سے اوپر ہو کر بولتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور جن مولویوں کو سنی مولوی دوسروں کو نہیں مانتے میں ان کی تعریف نہ کروں یا ان کا جتنا حق ہے ان کی قابلیت کو تسلیم نہ کروں۔ میں کوئی اہل سنت کے علماء کا دیا ہوا نہیں کھاتا، مجھ پر اللہ کا فضل ہے، اللہ رازق ہے۔ جو کسی کی تعریف ہوگی، چاہے دیوبندی ہو چاہے شیعہ ہو کوئی بھی ہو، میں برملا اس کی تعریف کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ابن تیمیہ نے جو کام کیا اپنے دور میں وہ بہت بڑا کام کیا، جس کا اعتراف پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں بھی کیا۔ وہ اتنے تنگ نظر سنی نہیں تھے کہ صرف اپنے لگے بندے چند لوگوں کو مانیں اور دوسروں سے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان سے چشم پوشی کر لیں۔ جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے جی۔ انسان نے اکھیاں تے پیلی نہیں اکھیاں بڑا فرق ہونا ہے۔ پیلی نہیں اکھ تکی نے کدے بڑی مشکل ہے، خوردبینہ لا کے تکو، ایک پیلی تے پھر اس نے اکھ وہ کتنا کہ ویکسی تے پیلیاں نیاں اکھاں تک کے رکھ کے رسول اللہ دے اس امت دے اتنے بڑے لشکر نو علم نو پیلیاں دیاں اکھیاں رکھ کے نہ ویکھو، میرے علی دی نظر رکھ کے ویکھو کھلے دل نال، چاہے تو اڈے مسلک کسی دا وہ خلاف بھی ہے، اگر اس کی قابلیت ہے تو جس مقام پر وہ بول رہا ہے دلیل اس کی ٹھیک ہے اتنے تک اس کو مانو، اور جس میں اگر وہ غلط ہے تو اس کو سمجھاؤ، اپنی دلیل پیش کرو۔ تو ابن تیمیہ نے بڑا کام کیا۔ مزارات کا طواف ہوتا تھا جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، مسجدیں ویران پڑی تھیں، درگاہوں میں دیے جل رہے ہیں، بتیاں جل رہی ہیں، عرس میلے ہو رہے ہیں، تو جو اللہ کی جگہ ہے، مقامات ہیں، مقدسہ ہیں، شرائع دین ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو اس وقت ابن تیمیہ نے آواز اٹھائی اور بہت تشدد برداشت کیا، جیلیں کاٹی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لیکن چونکہ روایات ہر مسلک میں آ جاتی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں موضوع باتیں، ہماری کتابوں میں بھی موضوع باتیں ہیں، شیعہ کی کتابوں میں بھی موضوع باتیں ہیں زیادہ، جو بندیوں کی کتابوں میں بھی موضوع باتیں ہیں، یہ تمام مسلکوں میں میٹر اسی لیے قرآن مقرر ہے۔ ادھر ادھر منہ مار کر اگر نئی بات سمجھ آتی تو قرآن کو پڑھو۔ روایات میں نشیب و فراز کمی یہ ہر مسلک میں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نے، آپ ذرا میں ان کی علمی بات بتاؤں کہ امام ابن تیمیہ نے ان کو کہا کہ یہ شیعہ کی بنائی ہوئی حدیث ہے، یہ اس کا اتصال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، سند صحیح نہیں ہے رسول اللہ تک، اس میں ایک شیعہ راوی ہے جو کذاب ہے، جھوٹا ہے اور اپنی طرف سے گھڑتا ہے، اس نے لکھا منہاج السنہ میں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کے علم اور مطالعہ دیکھیے،
700 سال پہلے گزرا ہوا ابن تیمیہ اور علامہ، بہت بڑا علامہ، مسلم علامہ، لیکن شیعہ کے رد میں وہ اتنا آگے گزر گیا کہ اس نے اہل بیت کے حق میں جو حدیث آئی اس کو جھوٹا قرار دیا. اس میں یہ حدیث بھی انا مدینۃ العلم. اس کی وجہ یہ لکھی کہ یہ اس میں راوی ایک شیعہ ہے اور جھوٹا ہے، یہ اپنی طرف سے گڑھتے ہیں. پیر صاحب نے کہا منہاج السنہ کی ایک اور حدیث نکال کر اسی راوی کا نام نکال لیا. راوی وہی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ بلا آپ کا علم مسلم، مگر بغض اہل بیت بھی مسلم نظر آ رہا ہے کہ وہی روایت آدمی اگر علی کے لیے کرے، علی کی اولاد کے لیے روایت کرے تو جعلی ہے، کذاب ہے، اور اگر بنو امیہ کے لیے کوئی روایت کر دے یا اور کسی کے لیے روایت کر دے تو اسی کو آپ لے رہے ہیں اسی کتاب میں. تو ان کے علم کو کھنگال دیا پیر میر علی شاہ صاحب نے 700 سال پیچھے بیٹھ کر کہ آپ کی دیانت کا یہ عالم ہے کہ شیعہ کے رد میں آپ نے اتنے آگے چل گئے کہ آپ نے یعنی ایک اس راوی کو ادھر نامنظور کیا اور دوسری طرف اس سے ایک اور روایت لے لی. تو جھوٹا کیسے ہوا؟ اب کیا رہا ان کے پلے؟ اس قسم کی تحقیق. اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پیر میر علی شاہ صاحب ہیں کہ آج امت اسلام میں، مسلمہ میں جتنا تشدد ہے، اس میں اکثر طبقہ ایسا ہے جو شیعہ کو کافر سمجھتا ہے. پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب اٹھائیں، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. آپ نے اصولی جو اختلاف ہے اس پر آپ نے گفتگو قرآن مجید کی آیات کے تحت کی ہے. اس پر فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بالاجماع امت کے اکابر نے شیعہ کو کافر نہیں کہا ہے، لہذا شیعہ کو کافر کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دین میں خود ایک اختراع ہے کہ آپ یعنی اپنی طرف سے ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ پیر صاحب نے لکھا ہے. دوسری بات کہ دیکھیں ہمارے دیوبندی حضرات ہوں، شیعہ حضرات ہوں، تبلیغی جماعت ہو، اہل حدیث ہوں، کوئی فرقہ بھی ہو، ہمارا مرکز قرآن مجید ہے. جو قرآن مجید کا قائل نہیں وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے. حدیث کی صحت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے مگر قرآن کی صداقت میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے جب اختلاف پڑ جائے ردو ہو الی اللہ، اللہ اور رسول کی طرف اس اختلاف کو لے آؤ. اللہ اور رسول اس کا فیصلہ کریں گے، وہ حکم بنیں گے، تمہارے لیے وہ قبول ہونا چاہیے، وہ تمہیں قبول کرنا چاہیے. تو اس لیے آج بھی میرے خیال میں کوئی ایسا شیعہ نہیں جو علی کو خدا مانتا ہو اور جو قرآن مجید کے متعلق یہ خیال کرتا ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے، اصل کوئی اور تھا. اگر کوئی ایسا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. سمجھ آئی؟ تو بحمداللہ ایسا کوئی شیعہ نہیں. محب اہل بیت ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی کرنے والے ہیں، آپ بھی کرنے والے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے سب کے لیے. تو میں صحابہ کرام کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں. میں آؤں گا مگر وہ بات میں قرآن سے پیش کروں گا، اور یہ کسی تفسیر میں نہیں ہے، یہ تفسیر نصیریہ ہے. میں نے کیا کہا
کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے اولیاء نہیں ہیں مگر متقی، جو متقی ہیں وہ اس کے اولیاء ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا کہ جو متقی ہیں وہ ولی ہیں۔ ولی کا معنی ہے دوست۔ تسی چپ کر رہے ہو سارے، روٹی تو میں بھی کوئی نہیں کھاتی ہے۔ اچھا، تو متقون، اب متقیوں کو سمجھے کون؟ آپ بتائیں، اس کے لیے متقی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک یہ ہے کہ میں نظر شاہ کو متقی کہوں کہ یہ متقی ہیں، یہ مجھے کہے، تو یہ آپس کا ہمارا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن بات تو نہیں ہے نا، کوئی اتنی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر اللہ کہہ دے بات ختم۔ بولو ہاتھ اٹھاؤ، میں اب بات کروں گا، بات ٹھیک ہے نا؟ ہاں اب بات آئی، پڑ نکال ہو آئی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، میں کہ آکھیا کہ متقیاں سمجھسی متقی، عالمہ سمجھسی عالم، شاعرہ سمجھسی شاعر۔ میں پوری امت مسلمہ کو چیلنج کرتا ہوں، میری اس دلیل کو رد کر کے دیکھیں۔ اللہ فرمایا ہے ایک طبقہ آنا ہے جناب کہ ابو بکر اہل بیت نال محبت نہیں ہے، ایک فرقے نہ خیال ہے، کچھ لوگ نا بھئی یہ انہوں نے کوئی حق مار کے بیٹھے ہیں، حق مار کے اللہ دی قسمیں بیٹھے ہونا تو میں انہوں نے کار نہ جمعیا یہاں۔ ابو بکر تے عمر نے نہ کرنے نال کوئی ایمان نہیں سلامت رہنا، اسی انکار بھی کر چھوڑا تے کافر نہ ہونے ہیں، لیکن اللہ دی قسمیں نہ حق ماریا ہویا فاطمہ الزہرا دا تے نصیر الدین انہاں دا نام لینا بھی گوارا نہ کرے۔ میں ڈرنا کسی کو نہ، ہاں بالکل، میں یقین نال گل کرنا پیانے، میں صدیق اکبر کا ویسے غلام نہیں بنا۔ گل کے وے ہون قرآن ہے تو چلو جی ماں دو بندے منسن نہ منسن، لیکن قرآن آنا میں انہوں آکھے نا متقی ہے متقی، عالم عالم، شاعر شاعر، فنکار کو فنکار سمجھ سکتا ہے مقام میں۔ اللہ فرمائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ کوئی رعایت نہیں نے ابو بکر نہیں، کوئی رعایت نہیں نے، اللہ نے قسم قرآن نہ آکھیا تو میں نہ مننا ہے، نہ مننا ہے، پر قرآن آکھا ہے نا، قرآن تے میرا ایمان ہے، میں بے ایمان تے نہ آنا۔ ہوں میں صدیق اکبر نہ من کے بے ایمان بننا تے میں تے بے ایمان تے نہ بننا، تے جڑا نہ منے ہون کون ہے پھر؟ گل سنو، بات یہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، نظر اتقا کیڑا سی گئے نہیں، اتقا کے بنیا تفضیل ہے نا، تفضیل مولوی کو تاں پوچھے کالے نہ آکے جو غلط آکے میں کہا منہ بول تو اس میں تفضیل سب تو اچا سیگا، اتقا سب سے زیادہ متقی، اعلیٰ
فرمایا میں نے سب تو اچا رب العالی، سب تو اچا رب، یہ بھی تفضیل ہے۔ اتقا تفضیل ہے۔ احلا مٹھا، سب تو زیادہ مٹھا۔ اشحا لنا و احلا من قبلۃ العذارا، حافظ شیرازی آنا۔ تلخ وش کے صوفی ام الخبائث اشخاند، اشحا لنا و احلا من قبلۃ العذارا۔ دل بھی ربط ز دستم صاحب دلاں خدارا، باشد کے باز بھی نے ماروے آشنارا۔ تو کیا ہے اس میں تفضیل ہے کہ سب تو اچا، اس میں تفضیل ہے میں نے سب تو فضیلت والا۔ اتقا وسیجنب حل اتقى الذی، اس اگی تو بچسی، او سب تو وڈا متقی جیڑا مال دینا دویاں وہاں۔ پنجابی میں ستا ذرا کھپونا بیان تھا۔ جی سیجنب حلت الذی یؤتی مالہ یتزکا، پاک ہونے واسطے اللہ نے رستے خرچ کرنا ہے تاکہ وہ پاک ہوں گے۔ تے وہ کون ہے؟ اتقا، سب تو زیادہ پاک ہے میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس واسطے پیسہ نہیں خرچ کرنا جی کل اج اسا میں پہ دینا ہے، کل ماں موڑ کے دیسی، کل میں نے وقت آسی ہے ماں چاہ دیسی ہے جس طرح نیندرے کرنے ہو ہے جی، یہ نیندرہ نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، تک اعلیٰ آیا کہ نہیں؟ وہ اس میں تفضیل۔ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اپنے سب سے اونچے رب کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے۔ سارے مفسرین کو دیکھیں، ہر آیت کا شان نزول ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا۔ اہل بیت کے لیے، فاطمہ الزہرا کے لیے، حسنین کے لیے یہ آیات اتری۔ سمجھ آئی؟ مختلف صحابہ کے ماحول اور وقت کے لیے آیات اتری۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے اور لکھتے ہیں سب، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا نزول صدیق اکبر کے لیے ہوا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو سارا کچھ وہ سمیٹ کر باری دے کے حضور پوچھیا کار کچھ چھوڑے یکھے تینڈا تے تینڈے رب نہ ہی رہ گیا، سارا کچھ کہنا ہے۔ سارا کچھ کہنا ہے کہ اس واسطے اللہ فرمایا اتقا، سب تو اچا متقی ہے۔ اور میں آکھیا کہ میرے جملوں کو یاد رکھیے اور ذرا الرٹ ہو کر بیٹھیے۔ بڑی جاندار گفتگو سن رہے ہیں آپ، اور میں گاؤں میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ہم کملی والے کے بھکاری ہیں نا، بولے کچھ حق ہے تو اس گاؤں کا نام ہے بھکاری کلاں وڈے منگتے۔ کملی والے دے وڈے منگتے، کلاں میں نے وڈا فارسی کا لفظ ہے، بھکاری کلاں وڈے منگتے کملی والے دے، اور تو اڈے جاتے خوش نصیب جمعے ہی کوئی نہیں۔ گل سمجھی؟ بھکاری کلاں وڈے منگتے،
کس دے؟ کملی والے دے، اہل بیت دے، علی اور اولاد علی دے، تمام جلیل القدر صحابہ دے، حضور دے متوالیاں دے۔ میں عرض کر رہا اتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس واسطے نہیں دیتا کہ کل اس کا ریٹرن بھی ملے گا اس کو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے اتقا کہا، سب سے زیادہ متقی۔ کسی صحابی کے لیے کہا، بولیں قرآن کی اور کوئی پیش کریں گے، کسی کے لیے کہا اتقا کہا ان کو۔ آپ اہل بیت کو متقی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں۔ ایک آیت پیش کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے، اس کا بھی بڑا مضمون ہے، یہ کسی اور وقت۔ یہ وہ مضمون نہیں جو بیان کیا جاتا ہے، جو بیان ابھی نہیں ہوا میرے پاس وہ مضمون بھی ہے۔ گل سنو، اہل بیت چلکی ہونا، نظر شاہ نہ چلکی ہوئی ہے، تانجے طبیعت سارے نہیں ہلکی ہوئی ہے۔ کہ اہل بیت نہ کہ میں نے گھر والے، اہل مذکر اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل مذکر گھر والے، اے آنن گھر والیاں نہیں گھر والے، او گھر والیاں ہو سن تے گھر والے ہو سن نا۔ اوہ زنانی نہ ہوئے تے بچے کتھوں آ سن۔ اے عام تسی بولنے ہونے ہو، خدا واسطے انصاف کر پڑے ہو، نہ میں کوئی شیعہ آگے رکھے تے نہ وابیاں تے نہ سنیاں، میں اپنے ذوق تے بول رہا ہوں، سمجھ آئی؟ ایک گل خدا ہوئی کر رہے میں کہہ رہا کہ اہل البیت گھر والے پچھو آیت شروع کرو قرآن پہ کہ تساں کو میں آچو آ چھوڑیا ایمان ہے نہیں، ماں پتہ ہے اس مجمع کوئی بے ایمان تے کافر نہیں بیٹھا ہے، ماں پتہ ہے سارے ہاتھ چاہ بیٹھے ہونے، ہاتھ چاہنے نہیں لاج رکھے ہو، تین مکرنے والا گرامی نہیں نے ہاتھ چاہ بیٹھے ہو سارے۔ گل سمجھی نے؟ اہل البیت پچھو کتھو شروع ہونا ہے، یا ایوہ النبی قل ازواجکا ان کننا تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکننا واسرحکننا سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو کیا ٹھیک بڑی گل سنیا نے؟ اے نبی نہ اپنی بیویاں آکھو
کہ اگر دنیا نہیں تسی آرزو کرنی ہو نا، لالچ کرنی ہو نا، تال ہے نا ہو رہا ہو امت تے ہو کنہ ذرا سامان میں تساں دینا نبی ہاں میں کو لیا تو کچھ نہیں، جنہ جڑا ورتانے نہ آتی ہوئے اس کو لونا تو کچھ نہیں۔ جنہوں نے ہاتھ انہوں نے بند ہونے جڑے دیون نہ جڑے دے دے کئی نہ تھکن انہوں نے کول کے ہوئے۔ اسی واسطے احمد رضا کہنا نا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ گل سنو خالی ہاتھ، گل سنو ایتھے کوئی لکھنؤ نہ دلی نہ بیٹھا ہویا، اگر بیٹھا ہوا ہے تو میری زبان کو لطف اندوز ہوگا۔ ایک فکرہ پیش کر رہا ہوں، یہ امید لے کر کے میرے ذہانت اور گفتگو کو آپ کیچ کریں گے اور لطف اٹھائیں گے۔ خالی نہ کہ میں نہ ہونا ہے خالی کچھ نہیں کہ میں نے ایک ہونا ہے خالی صرف کے معنی میں، خالی اتنی گل کر چھوڑو آنے کہ نہیں صرف نے میں نے خالی آنا ہے، وہ خالی اور کوئی نہیں خالی آ بھی نہیں رہا۔ یہ لفظ خالی نے اتھے خالی یعنی پرے نے مقابلے جانا ہے، اتھے خالی صرف نے میں نے جانا ہے۔ اس دا کیا احمد رضا نہ دعا جملہ، اوے احمد رضا تے بڑے عرفان احمد رضا کا نعرہ لگانے والوں، سنیوں بریلویوں سنو میری بات کو، تم نے احمد رضا کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج میں بیان کر سکتے تو تسی پیچھے میرے خیرات ماں نہیں بیان کرو گے۔ احمد رضا ہے مالک کونین ہیں، کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ انہاں کے حالے تا ایک عزبنی گال میں کرنا پیا انہیں تو اور میں دسے ہی نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی، خالی بمانا صرف، خالی اتھا نہیں گل کی گلے میں۔ بڑے عاقل خان ملا نے یہ ہمیں داد نہیں دینے پہ میں حفیظ اہل زباں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ شاری آننو اور 70,000 پر چھوڑا ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں۔ فرماتے ہیں مولانا احمد رضا، اس پر میں نے 3 مصرے لگائے ہیں۔ ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ آفت مصرے سنی، فقیر مصرے لائن احمد رضا پہ۔ رکھ دیا قدرت نے اعجاز مثالی ہاتھ میں، رکھ دیا قدرت نے اعجاز مثالی ہاتھ میں، منتظر ہے
حکم کا گنجے لالی ہاتھ میں، اور سبز ہو جائے جو پکڑے خشک ڈالی ہاتھ میں، سبز ہو جائے جو پکڑے، سبز ہو جائے جو پکڑے خشک ڈالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں۔ یہ دل کی دنیا ہے۔ آج آپ نے بخاری کلام والوں نے میرے دل کی تاریں چھیڑ دی۔ سمجھ آئی؟ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ میرے تین مصرے ملاحظہ کیجئے۔ ان کا انداز عطا کچھ بے خرد سمجھے نہیں، ان کا انداز عطا کچھ بے خرد لا یعلمون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، ان کا انداز عطا کچھ بے خرد سمجھے نہیں، مانگنے والوں کے یوں ہی رابطے ان سے نہیں، مانگنے والوں کے یوں ہی رابطے ان سے نہیں۔ اب جی ہم نے دیکھے ہیں مگر ایسے غنی دیکھے نہیں، ہم نے دیکھے ہیں مگر ایسے غنی دیکھے نہیں، آہ مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی، میں نے عرض کی تھی کہ میں خطیب نہیں ہوں، نہ پیشہ ور خطیب ہوں، لیکن آج میری خطابت بڑے بڑے خطیبوں کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کہاں سے بول رہا ہوں۔ ہے جی، تو میں عرض کر رہا تھا بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے ڈاکٹر، لیکن مریض کی نبضوں کا شعور نہیں کہ ان مریضوں کو کہاں سے پکڑنا ہے۔ سدھی پٹھی رگا نہ پتا کوئی نہیں، پیچھا نہ پتا کوئی نہیں، اگا نہ پتا کوئی نہیں، مزید نہیں رگا نہ پتا کوئی نہیں۔ کس گل نہ ڈاکٹر، یہ پروفیسروں کی تقریر نہیں ہے، یہ درد والوں کا، عشق والوں کا کلام ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ میں نے کہا نا کہ بعض دفعہ میں بولتا ہوں اور بعض دفعہ میرا ذوق بولتا ہے اور میں چپ ہوتا ہوں۔ میں نے کیا عرض کی؟ خالی ہاتھ میں، صرف خالد میں ہاتھا نہیں گل کی تھی، خالی ہاتھ میں، خالی ہو جوا خالی نہیں، خالی صرف نے میں نے انہوں نے تے خالی ہتھاں دو جانیاں نعمتاں نو، صرف ہتھاں جو یار میں نے سامیرو سٹیج آ لیو نہیں سمجھنے ہوتے تلے چلے جاؤ ایویں معتبر بن کے نہ بو، مجمع میں نے جڑا تلے بیٹھا ہے وہ میں سمجھنا
خالی نہیں، خالی ہاتھ میں اسانا اس خالی ہاتھ نال تعلق ہے، خالی ہاتھ نال تعلق ہے، خالی نہیں، خالی صرف تے جنہاں نگاہاں نال تعلق ہے۔ ہلے تا ہاتھ نہیں گال کیتی، خالی ہاتھ صرف ہاتھ نہیں گال کیتی، تو جن کا نگاہوں سے تعلق ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی آہ دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت بیلا کو سلام۔ مصرع دیکھو، جس گھڑی یاد باب حرم آ گیا، جس گھڑی یاد باب حرم آ گیا، سوز فرقت سے آنکھوں میں نم آ گیا، سوز فرقت سے آنکھوں میں نم آ گیا، موج میں جب کوئی سا حشم آ گیا، موج میں جب کوئی سا حشم آ گیا، جس طرح